بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق نمبر 4، وہ ہوا پشیمان۔ سوال نمبر 1، اس ڈرامے میں کچھ عبارتیں بریکٹ میں کیوں لکھی ہوئی ہے؟ جواب، اس ڈرامے میں کچھ عبارتیں بریکٹ میں اس لیے لکھی گئی ہے کہ اس میں مختلف کاموں کے بارے میں تاثرات بتائے گئے ہیں۔ سوال نمبر 2، بشیر اپنی ماں کو باغ میں جانے کے بارے میں کیوں نہیں بتانا چاہتا تھا؟ جواب، بشیر اپنی ماں کو باغ میں جانے کے بارے میں اس لیے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ پھر ماں اس کو حفاظتی ہدایات بتاتی اور وہ ہدایتیں سننا نہیں چاہتا تھا۔ سوال نمبر 3، بشیر ماں باپ کی ہدایتیں سن کر کیوں چڑھتا؟ جواب، بچوں کو بڑوں کی نصیحتیں اور ہدایات سننا برے لگتے ہیں، اس لیے بشیر کو بھی غصہ آتا تھا۔ سوال نمبر 4، بشیر نے اپنی بلی سے متعلق اتنی زیادہ ہدایات کیوں دی؟ جواب، بشیر نے اپنی بلی کی تحفظ کا خیال رکھتے ہوئے اتنی زیادہ ہدایات دی۔ سوال نمبر 5، اگر آپ حمید کی جگہ ہوتے تو بشیر کو کیسے سمجھاتے اور کیوں؟ جواب، ہم بھی بشیر کو پیار و محبت سے سمجھاتے کہ ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، اس لیے ہماری حفاظت کے خیال سے ہمیں ہدایات دیتے ہیں۔ سوال نمبر 6، دیے ہوئے لاحقوں کی مدد سے تین نئے الفاظ بنائیے اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ جواب، پسند، من پسند، میرا من پسند کھیل کرکٹ ہے۔ پسند، شرپسند، ہمیں شرپسند لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ پسند، تنہا پسند، احمد ایک تنہا پسند لڑکا ہے۔ کار، خود کار، کمپیوٹر ایک خودکار مشین ہے۔ کار، رضاکار، قومی رضاکار آپت زدہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ کار، فنکار، ہر کوئی ساجد کی طرح فنکار نہیں بن سکتا۔ خانہ، خاتون خانہ، خاتون خانہ کو ہنرمند ہونا چاہیے۔ خانہ، باورچی خانہ، باورچی خانہ پاک صاف رکھنا چاہیے۔ خانہ، دواخانہ، حامد دوا لانے کے لیے دواخانہ گیا ہے۔ بند، قلم بند، بچوں نے جوابات قلم بند کیے۔ بند، نظر بند، ملزم کو حوالات میں نظر بند کیا گیا ہے۔ بند، پابند، ہمیں احکام الہی کا پابند رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 7، دی ہوئے الفاظ پر اعراب لگا کر درست تلفظ ادا کریں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ جواب، خواہش، نصاب، زینہ، معزز، بنجر۔ الفاظ جملوں میں استعمال۔ خواہش، میری خواہش ہے کہ میں ایک کامیاب انسان بن سکوں۔ نصاب، زکوٰۃ کا نصاب مقرر ہے۔ زینہ، محنت و مشقت کامیابی کا زینہ ہے۔ معزز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بنجر، پانی نہ ہونے کی وجہ سے احمد کا زیادہ تر زمین بنجر ہے۔ سوال نمبر 8، سبق وہ ہوا پشیمان کا خلاصہ لکھیے۔ جواب، خلاصہ، ہمیں ماں باپ کی نصیحتوں کو سننا اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ماں باپ ہم سے پیار کرتے ہیں اور انہیں ہماری فکر ہوتی ہے، اس لیے وہ ہماری حفاظت کی خاطر ہمیں مختلف ہدایتیں دیتے ہیں، کیونکہ ماں باپ ہمیں تکلیف اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے، لہذا ہمیں ماں باپ کی نصیحتیں خوشی سے سننی چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 9، ہمارا معاشرہ جنت نظیر کیسے بن سکتا ہے؟ اس موضوع پر دو دوستوں کے درمیان مکالمہ لکھیے۔ جواب، احمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہاں بیٹھو، کیسے ہو بھائی؟ احمد،
بھائی میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ حامد: میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ احمد: مجھے اسکول میں جنت نظیر معاشرہ کے موضوع پر تقریر کرنے کے لیے نامزد کیا گیا ہے، جس کے لیے مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ حامد: بھائی پریشان نہ ہو، یہ تو بہت آسان ہے۔ احمد: تو بتاؤ پھر، میں سننے کے لیے بیتاب ہوں۔ حامد: دیکھو بھائی، جب ہم سچ بولیں گے، وعدہ پورا کریں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، حقدار کو ان کا حق دیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے پیار کریں گے، کفر و شرک، بدعات، غیر شرعی رسم و رواج، دھوکہ بازی، چغلی، بہتان، غیبت وغیرہ سے اجتناب کریں گے، تو ہمارا معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے گا۔ احمد: بہت بہت شکریہ بھائی، آپ نے میرا کام آسان کر دیا۔ چلو اب چلتے ہیں۔ سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط جواب کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔ حمید بھی چاہتا تھا کہ بشیر اپنی ماں سے باغ جانے کی اجازت نہ لے۔ غلط۔ بلی حمید سے مانوس نہیں تھی۔ ٹک۔ حمید اپنے بہن کے لیے بلی لے جانا چاہتا تھا۔ ٹک۔ بشیر نے آخر میں حمید کو اپنی بلی دے ہی دی۔ غلط۔ دی ہوئی جملے پڑھیں اور ان میں موجود اسم معرفہ کے گرد ٹرائنگل اور اسم نکرہ کے گرد اسکوائر شکل بنائیے۔ سارا نے کتاب پڑھی۔ لاہور ایک تاریخی شہر ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہا ایک نڈر خاتون تھی۔